الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے پارہ نمبر 30 کی آخری رکوع میں سے ایک سورہ لہب کی تلاوت فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سورہ لہب قرآن پاک کی اما پارہ کے آخر میں سے ایک سورت ہے۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت گزرتا گیا، آخر ایک وہ گھڑی آئی
وہ دن آ چکا کہ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ اب یہاں سے دو طبقے شروع ہو گئے، ایک ماننے والوں کا، ایک نافرمانوں کا طبقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، اپنے رب کی طرف بلایا اور سب کو دین کی طرف متوجہ کیا، تو جو تکلیف پہنچائی سب سے پہلے آپ کے گھرانے میں سے پہنچائی۔ معاملہ اصل یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صفا پہاڑی پر چڑھ کر سب کو پکارا اور آپ کی آواز پر تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت پرزور اور مؤثر انداز میں اسلام کی دعوت دی۔ جب آپ نے دعوت دی تو اس مجلس میں ابو لہب بھی موجود تھا۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو لہب نے الگ الگ انداز میں ہلاکت کی بد دعائیں دی، اور ایک میں تو یہ ہے کہ آپ کا ہاتھ جھٹک دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم دونوں ٹوٹ جاؤ، یعنی تمہارے اندر اس میں سے کوئی چیز نہیں دیکھتے جو بیان کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تو برباد ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اور روح المعانی کی روایت میں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو لہب نے ہاتھوں میں پتھر اٹھایا کہ آپ کی طرف پھینکیں، غرض اس کی شقاوت اور عداوت سے انتہا کو اس کی بدبختی پہنچ چکی تھی۔ اس پر جو اللہ رب العالمین کے عذاب سے اس کو ڈرایا جاتا تو کہتا اگر سچ مچ یہ بات ہونے والی ہے تو میرے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی بہت ہے، میں فدیہ دے کر اپنے آپ کو عذاب سے بچا لوں گا، چھوٹ جاؤں۔ اس کی بیوی بھی بدبخت ظالمہ تھی، ام جمیل، اس کو بھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی بغض تھا، عناد تھا، نفرت تھی، ہر وقت دشمنی کی آگ اس کے دل میں بھڑکتی رہتی تھی۔ گویا کہ یوں سمجھیں کہ جو دشمنی کی آگ ابو لہب بھڑکاتا تھا، یہ عورت گویا لکڑیاں ڈال کر اس آگ کو اور زیادہ تیز کیا کرتی تھی۔ اس صورت کریمہ میں دونوں کے انجام کو دہرایا گیا ہے، بتلایا گیا ہے، اور متنبہ کیا گیا ہے کہ مرد ہو یا عورت، اپنا ہو یا بیگانہ، بڑا ہو یا چھوٹا، جو حق کی عداوت پر کمر باندھے گا وہ آخر کار ذلیل اور تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والوں میں سے ابو لہب کی جہاں باری آتی ہے، ابو لہب کا جہاں ذکر ہوتا ہے، ابو لہب کا جہاں تذکرہ ہوتا ہے تو ام جمیل بھی ان کے ساتھ ضرور ہوا کرتی ہے۔ مگر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، ایک گھڑی آتی ہے، ایک موقع آتا ہے، اس کو اپنے مال پر گھمنڈ تھا، اپنی اولاد پر فخر تھا، مگر آج اس کا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ صورت کریمہ غزوہ بدر سے 7 روز بعد اس کو ایک تباہی اور بربادی کی نشاندہی کرا دی۔
غزوہ بدر سے 7 روز بعد اس کو زہریلی قسم کا ایک دانہ نکلا۔ اس کے سارے ساتھی تو مارے جا چکے تھے، کتے کی موت وہ مارے گئے، اور اس ظالم کے ایک دانہ نکلا۔ مرض اس طرح لگا کہ مرض لگ جانے کے خوف سے سب گھر والوں نے الگ ڈال دیا، وہیں مر گیا۔ 3 روز تک لاش یوں ہی پڑی رہی، کسی نے نہ اٹھائی۔ جب سڑنے لگی اس وقت حبشی مزدوروں کو بلایا گیا اور حبشی مزدوروں سے اٹھوا کر آگ کو ایک گڑھے میں ڈالا گیا، اوپر سے اس کے پتھر اور لکڑیاں ڈالی گئی، اور اس میں سے اس کو انڈیل کر پتھروں سے اور اسی طریقے سے اس کو دبا دیا گیا۔ یہ کس کی طرف سے پکڑ تھی، یہ کس کی طرف سے سزا تھی، آپ سب کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے مالک کائنات نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ، ٹوٹ گیا وہ آپ، ابو لہب کے ہاتھ بھی ٹوٹ گئے، خود بھی ٹوٹ گیا۔ فرمایا ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کام نہ آیا اس کو اس کا مال اور جو اس نے کمایا تھا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب پڑے گا ایک ڈیگ مار دی آگ میں۔ فرمایا وامرأته حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو سر پر لیے پھرتی ہیں ایندھن۔ فرمایا اس کی گردن میں رسی ہے مونج کی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہے۔ فرمایا مالک کائنات نے جو میرے محبوب کا نہیں وہ میرا نہیں، جس نے میرے محبوب کو تکلیف پہنچائی وہ میرا نہیں، جس نے میرے محبوب کے حکم کو ٹھکرایا وہ میرا نہیں، جس کے دل میں میرے محبوب کی عظمت نہیں وہ میرا نہیں۔ قرآن پاک میں موجود ہے، فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو لوگ خلاف کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا وہ لوگ ہیں سب سے بے قدر لوگوں میں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، اللہ لکھ چکا ہے کہ میں غالب ہوں گا اور میرے رسول، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ زور آور ہے، زبردست ہے، طاقت والا ہے، قوت والا ہے، کیونکہ مالک کائنات جو ہوا۔ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ تو
نہ پائے گا کسی قوم کو جو یقین رکھتے ہوں اللہ پر اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ایسوں سے جو مخالف ہوئے اللہ کے اور اس کے رسول کے، خواہ وہ اپنے باپ ہوں یا اپنے بیٹے ہوں یا اپنے بھائی ہوں یا اپنے گھرانے کے، ان کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے لکھ دیا ہے کہ ایمان، یعنی اہل ایمان کے لیے پھر ماں باپ کی دولت نہیں دیکھی جاتی، ماں باپ کی محبت نہیں دیکھی جاتی، بھائی کا لاڑ نہیں دیکھا جاتا، بیٹے کا پیار نہیں دیکھا جاتا، دوستوں کی دوستی نہیں دیکھی جاتی، قرابت داروں کی قرابت داری نہیں دیکھی جاتی، کیونکہ اس کے دل میں مالک کائنات کی اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہوئی، یعنی ایمان ان کے دلوں میں ایسے جما دیا گیا اور پتھر کی لکیر کی طرح سبت کر دیا گیا کہ پھر ان کے دل میں ماں باپ کی اور لوگوں کی محبت کوئی اثر نہیں رہی۔ ذرا سوچیں، فَأُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، یعنی اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو جما دیا، ان کے دلوں میں شک آ ہی نہیں سکتا۔ ذرا سوچو مسلمانوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں۔ مالک کائنات نے ہمارے لیے آپ کے لیے کلمہ دیا، ایسا دیا کہ اس کلمے میں جب تک نبی کا نام نہیں کلمہ مکمل نہیں، نماز میں نبی کا نام نہیں نماز مکمل نہیں، ذکر میں نبی کا نام نہیں ذکر میں وہ مزہ نہیں، اذان میں نبی کا نام نہیں اذان مکمل نہیں، اتحیات کے بعد نبی کا نام نہیں، نبی پر درود نہیں تو نماز مکمل نہیں، نماز جنازہ میں جب تک نبی پر درود نہیں نماز جنازہ مکمل نہیں۔ اور مسلمانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے جب تک میرے نبی دنیا میں نہیں آئے، دنیا میں وہ زینت مکمل نہیں ہوئی، جب تک میرے نبی نہیں آئے نبیوں کی تکمیل مکمل نہیں، میرے نبی نہیں آئے جب تک نماز کی تکمیل مکمل نہیں ہوئی۔ تمام کے تمام نبی آئے، پیغمبر اسلام کالی کملی والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی نے اپنے رب کی طرف بلایا، اپنے رب کی طرف پکارا، مگر سب کی نمازیں الگ تھی، کسی کی نماز میں رکوع میں تو سجدہ نہیں، کسی کی نماز میں قیام ہے تو رکوع نہیں، کسی کی نماز میں تحیات ہے تو سجدہ نہیں۔ اور مسلمانوں تمہیں کتنی پیاری نماز ملی، اس نماز میں قیام بھی موجود ہے، اس نماز میں رکوع بھی موجود ہے، اس میں سجدہ بھی موجود ہے، اس میں تحیات بھی موجود ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ کالی کملی والے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو لینے کے لیے معراج پر گئے، کالی کملی والے کو نماز عطا فرما دی گئی، کالی کملی والے کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ اور ذرا سوچو تو صحیح مسلمانوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی والے عرش پر موجود ہیں، فرش سے جاتے ہیں، تمام کے تمام نبی موجود ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دیتے ہیں، جماعت کرنے کی باری آتی ہے، نماز کون پڑھائے گا؟ نماز وہ پڑھائے گا جس کے اندر امامت کے کمالات پائے جائیں۔ نماز کون پڑھائے گا؟ جس کا حسن پاکی حسن بڑا ہوا ہو۔ نماز کون پڑھائے گا؟ جس کے اخلاق پاکیزہ ہوں۔ نماز کون پڑھائے گا؟ جس میں ہر طرح کی بھلائی ہو، جو ہر طرح سے کامل اور مکمل ہو۔ نماز پڑھانے کی باری آتی ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سوچنے لگتے ہیں آج نماز میں پڑھاؤں گا کیونکہ میں ابو البشر ہوں۔ نوح علیہ السلام سوچتے ہیں آج نماز میں پڑھاؤں گا کیونکہ میں نے رب کے راستے میں مالک کائنات کے دین کی دعوت دینے کے لیے 9.5 سال مار کھائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے میں خلیل اللہ ہوں، مجھے آگ میں ڈالا گیا، مجھ پر بڑی بڑی مصیبتیں آئی، آج نماز پڑھانے کا سر مجھے ملے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سوچنے لگے میں ذبیح اللہ ہوں، مجھے اللہ کے راستے میں قتل کرنے کے لیے لٹایا گیا، میری قربانی مانگی، میں نے قربانی کا صحرا میرے سر بندھا، آج نماز پڑھانے کی ذمہ داری مجھے ملے گی، یہ شرف مجھے ملے گا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے میں روح اللہ ہوں، موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے مجھے ایک شرف ملے گا، کیوں ملے گا کہ میں کلیم اللہ ہوں، سلیمان علیہ السلام سوچنے لگے، یوسف علیہ السلام سوچنے لگے، یونس علیہ السلام سوچنے لگے، یحییٰ علیہ السلام سوچنے لگے، سلیمان علیہ السلام سوچنے لگے، ایوب علیہ السلام بھی سوچنے لگے آج امامت کا یہ شرف مجھے ملے گا کہ میں نے اللہ کے راہ میں بڑی قربانی دی، بڑا صبر کیا، 18 سال تک میرے بدن پر بھی کیڑے پڑے، میں نے اپنے رب کے در کو نہیں چھوڑا، مگر آواز آتی جبرائیل کس کا انتظار کرتے ہو؟ جہاں میرا نبی ہو وہاں دوسرے کو مصلی پر چڑھنے کی اجازت کوئی نہیں، میرا نبی موجود ہے وہاں پر دوسرے کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں۔ اور 14ویں 15ویں صدی کے مسلمانوں تمہاری حیا کہاں گئی؟ تمہاری مت ماری گئی؟ تمہاری شرم کہاں گئی؟ تمہاری عقل کہاں گئی؟ جب میرے نبی ہم نبیوں کے پاس میں موجود ہیں، میرے نبی کے سامنے کوئی مصلی پر نہیں چڑھ سکتا، اور لوگوں حیا پر انگلی اٹھتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے آج کالی کملی والے پر انگلی اٹھنا تماموں کے تمام نبیوں کی بے عزتی، مالک کائنات کے حکم کی بے عزتی۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تکمیل یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی تکمیل ہو۔ تو یہی گستاخ رسول ابو لہب کے بیٹے تھے۔ ابو لہب نے کہا تمہیں معلوم ہے تمہارا رشتہ کر رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بیٹیوں کو تم طلاق دو۔ شام کے سفر سے پہلے انہوں نے طلاق دی، ایک نے طلاق دی، پھر دوسرے نے طلاق دی، اس نے برا بھلا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں برا کہا، گالی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا دیا، کہا مالک کائنات تجھے معلوم ہے ان سے میری لڑائی کوئی نہیں، میرا جھگڑا کوئی نہیں، مگر آج انہوں نے میری بیٹی کو طلاق دی، میری بیٹیوں کو طلاقا، مگر اس کے باوجود میں نے کچھ نہیں کہا۔ جب دھی بیٹی کی بات آ گئی انہوں نے میری عزت پر حملہ کیا، مالک کائنات ان کے اوپر کوئی کتا مسلط فرما۔ دعا قبول ہو گئی، ملک شام کا سفر ہے، ابو لہب کا قافلہ ہے، قافلہ جا رہا ہے، ٹھہرا ہوا، ٹھہرے۔ ابو لہب نے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو جمع کر کے بولا لوگوں تمہیں معلوم ہے میں تمہارا سردار ہوں؟ لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک کہتے ہو، بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگا لوگوں تمہیں معلوم ہے میں کالی کملی والے کو نہیں مانتا، مگر یہ جب سے اس نے مجھ سے ایک بات کہی ہے، اس نے میرے بیٹوں کے لیے دعا کی ہے، اسی وقت سے مجھے ڈر رہتا ہے کہیں میرے بیٹوں کو کوئی جانور نہ کھا جائے، کوئی کتا شیر مسلط نہ ہو جائے۔ پھر کیا کریں؟ کہا میرے بیٹے کی حفاظت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، مال کو سب کو اکٹھا کیا گیا، سارے سامان کو اکٹھا کیا گیا، اس کے بیچ میں اس کو لٹایا گیا، چاروں طرف لوگ سو گئے، ادھر مالک کائنات کی طرف سے ایک شیر کو حکم ہوتا ہے جا میرے نبی کے گستاخ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کرا اس کو سزائے موت اتار کر، اس کو سزائے موت دے کر اس کا کام تمام کر، اس کو اس کے ظلم کا بدلہ دے کر۔ شیخ کہتا ہے مالک کائنات میں کیسے جاؤں، مجھے کیا معلوم کون ہے، کہیں بیچارہ کوئی مظلوم نہ مارا جائے، نہ انصاف نہ ہو، نہ انصافی نہ ہو جائے۔ آواز آتی او میرے شیر جانا تیرا کام ہے، ظالم کو بدلانا میرا کام ہے، جانا تیرا کام ہے، سونگنا تیرا کام ہے، پہچان کرانا میرا کام ہے۔ شیر جاتا ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے قریب آیا جب تک یہ مسلمان نہیں تھا، میرے پیروں کو چاٹنے لگا، میں نے سمجھا آج میرا کام تمام ہوگا۔ اس کے بعد آگے بڑھا، دوسرے کے پیروں کو سونگا چاٹا، پھر اس کے ہاتھوں کو سونگا چاٹا، آگے بڑھا،
پھر تیسرے کو اسی طرح دیکھا، اوپر چھلانگ لگائی بیچوں بیچ، اس ظالم کے پیروں کو چاٹا، پیروں کو سونگا، ہاتھوں کو چاٹا، ہاتھوں کو سونگا، اس کے بعد پھر اس کے سر کو سونگا اور چاٹا۔ پہچان کر لی یہ ہے وہ بدبخت، یہ ہے میرے محبوب کو تکلیف دینے والا۔ اس کا ہاتھ اس طرح سے پکڑا اور اس طرح سے جھٹکا دیا کہ ہاتھ اور سر تن سے جدا ہو گئے۔ تو مسلمانوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والوں کا انجام یوں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھ لو، گالی دینے والوں کی ایک جماعت ہے، نافرمانوں کی ایک جماعت ہے، برائی کرنے والوں کی ایک جماعت ہے، تو گالی سننے والوں کی بھی ایک جماعت ہے، ظالموں کی ایک جماعت ہے، تو مظلوموں کی بھی ایک جماعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز سے، ایک ایک بال سے جب تک ہمیں اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہو سکتی، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں جو ظالم گستاخی کر رہے ہیں، جو بے ادبی کر رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں توہین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں بے ادبی کا انداز لیے ہوئے ہیں، ان سے آپ لوگوں کو یہ آپ کو آواز چیخ چیخ کر پہنچانی ہوگی، ظالموں، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی دنیا میں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر انگلی تو کیا اٹھاتے ہو؟ اگر تم نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھ پھوڑنے کے لیے بھی اہل ایمان زندہ ہیں، اہل عشق زندہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے والے اہل ایمان زندہ ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت جب تک ہمارے دل میں نہیں آ سکتی، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرما مالک کائنات نے، لوگوں تمہیں معلوم ہے میرے نبی نے تمہارے لیے بڑی مار کھائی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں، میں نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، مگر سنو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، مالک کائنات نے فرماؤ میرے محبوب، تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی عظمت کی قسم، وہ آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کر لے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول تو کچھ اور ہے، مگر بتانا مقصد یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین کو مٹایا جا رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین متین میں ایرا پھیری کی جا رہی ہو، تو اس وقت کے مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری بنا کرتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ اور مالک کائنات کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمنون احدکم حتی اکون احب الیہ، فرمایا لوگوں سنو، تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اس کا کلمہ مکمل نہیں، اس کی نماز مکمل نہیں، اس کا روزہ مکمل نہیں، اس کی زکوٰۃ مکمل نہیں، اس کی درود مکمل نہیں، احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ اس کے دل میں والد سے، ماں باپ سے، اور اولاد سے، دوستوں سے، ملنے والوں سے، رشتہ داروں سے، والناس اجمعین، اور تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں نہ آ جائے، یعنی جب تک کہ کالی کملی والے کی محبت اس کے دل میں نہ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرنے نہ لگ جائے، شادی ہو، بیاہ ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بالائے طاق رکھ کے وہ کام کرے گا تو کام نہیں چلے گا۔ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کو پورا نہ کر لے، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اس لیے گستاخان رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ظالموں کے خلاف آپ کو اٹھنا ہوگا، اور ان ظالموں کی زبانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے تم کو دبانا ہوگا۔ مسلمانوں، تم کو کھڑا ہونا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو تمہیں جواب دینا ہوگا، ان کی آوازوں کو تم کو بند کرنا ہوگا، ان کے قدموں کو دبانا ہوگا، ان کے ہاتھوں کو تم کو شل کرنا ہوگا، ان کے ہاتھوں کو تم کو پابندی کے ساتھ میں بند کرنا ہوگا، ان کو روکنا ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو، تمام امت مسلمہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بال بال کی قدر ہمیں کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔